أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک اہم اسلامی حکم کو بیان فرمایا ہے کہ گھر کے اندر یا محلے میں یا مسلمانوں کے اگر دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے، ظاہر ہے کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، تو اگر کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تیسرے بندے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تیسرے فریق کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دو گروہ آپس میں لڑے یا دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں یا گھر کے دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں، تو تیسرا آدمی کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ تیسرے کا کام ہے صلح کروا دینا۔ ویسے ایک بات دل میں آگے کہہ دیتا ہوں، پہلے دور میں یعنی آج سے 2 سال 3 سال پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، جب دو آدمی آپس میں لڑتے تھے نا تو تیسرا آ جاتا تھا، بیچ بچاؤ کر لیتا تھا اور ان کے درمیان صلح کی کوشش کرتا تھا۔ آج آپ دیکھو نا، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا آدمی کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ ہر چیز کو ہم نے جو ہے نا اس چیز پر ڈالنا ہے، فیس بک پر ڈالنا ہے یا جو ہے نا سوشل میڈیا پر ڈالنا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا دو۔ یہ صلح کروا دینا یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنی بڑھیا عبادت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں، ایسا بڑھیا عمل تمہیں نہ بتا دوں کہ جس کا ثواب نفلی روزے سے بڑھ کر ہے؟ بندہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھے نا، اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کا ثواب نفلی نمازیں پڑھنے سے بھی بڑھ کر ہے، نفلی روزے سے بھی بڑھ کر ہے اور نفلی نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کا ثواب صدقے سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ وہ تو جنت کے حریص تھے، وہ اللہ کی رضا کے حریص تھے، وہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کے حریص تھے، وہ جنت کے حریص تھے۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا عمل تو ضرور آپ ہمیں بتائیے کہ جس کا ثواب نفلوں سے بھی بڑھ کر ہے، نفلی روزوں سے بھی بڑھ کر ہے، نفلی صدقے سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نفلی نماز، روزہ اور صدقے سے بڑھ کر ثواب دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اور آج ایک اور کام بھی ہم کرتے ہیں، دو بندے لڑ رہے ہوتے کہ بھائی میرا کیا کام ہے، میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں۔ یہ نیوٹرل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ نہیں بھائی، گھر کے افراد میں، خاندان میں، محلے میں اگر کسی کی لڑائی ہو تو صلح کروا دو۔ شیطان پتہ ہے سب سے زیادہ خوش کہاں پر ہوتا ہے؟ جب گھر کی لڑائی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، شیطان سمندر کے اوپر ایک بڑا تخت لگا لیتا ہے،
تو اس کے جو کارندے ہیں شیاطین، وہ جاتے ہیں اور شام کے وقت اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ فلاں آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے راستے میں جو ہے نا روک دیا، کسی اور کام میں لگا لیا۔ وہ کہتا ہے شاباش، آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ دوسرا کارندہ کہتا ہے کہ فلاں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا۔ تیسرا کوئی اور اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے، میں نے فلاں کو حج سے روک دیا۔ چوتھا کہتا ہے میں نے فلاں کو جو ہے نا قرآن پڑھنے سے روک دیا۔ جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں نا، ایک ایک وہ بیان کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک لولا لنگڑا کارندہ ہوتا ہے شیطان کا، وہ خاموش ہوتا ہے۔ تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ بھئی تم نے کیا عمل کیا ہے، تم بھی تو اپنی کارگزاری بیان کر دو۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کیا، گھر میں میاں بیوی کے درمیان پٹا کروایا، لڑائی کروا دی۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور اس کو بہت شاباش دے کر کہتا ہے کہ تم ہی میرے صحیح جانشین ہو۔ سب سے زیادہ خوش جو شیطان ہوتا ہے وہ اسی بات پر ہوتا ہے۔ آج جو مغرب پریشان ہے، وہ اس لیے تو پریشان ہے کہ مسلمان یہ جو ایک گھر کے اندر اتنے سارے افراد رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی پر پریشان ہے۔ وہ ہماری خاندانی نظام اور خاندانی سسٹم کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں مختلف حربوں کے ذریعے سے۔ یہ جو اسلامی نظام کے مقابلے میں کیپٹلزم نظام کو جو لایا گیا ہے، جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو ہر عالم اپنے حساب سے ایک تعریف کرتا ہے۔ اس کی آسان سی تعریف یہ، اس کو سمجھنا ہونا تو اس انداز سے سمجھ لو، ایسا نظام ہے یہ کہ ابا وہاں پر کام کر رہا ہو، بیگم ادھر کام کر رہی ہو، اور بیٹا جو ہے نا وہاں پر کام کر رہا ہے، بیٹی ادھر کام کر رہی ہے، اور پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہ ہو۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام جس کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، جو ورلڈ بینک کے ذریعے سے ہمارے سروں پر اس قدر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب معاشی طور پر اس قدر پریشانیاں ہوگی تو پھر لڑائیاں اور جھگڑے بھی ہوں گے، پھر پریشانیاں، پھر نفسیاتی پریشانیاں آئے گی۔ تو مسلمان کو تو ان حالات سے پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو تو اللہ رب العزت نے مادیت کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ پریشان ہو جن کا سارا نظریہ اور سارا یقین اور سارا اعتماد مادیت پر ہے، مسلمان کے پاس تو وہ طاقت ہے جو طاقت آج بھی کفر کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات پر کامل اعتماد۔ لیکن وہ کیسے ہوگا؟ وہ دین پر عمل کرنے سے آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر لڑائی ہو جائے، گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تو تیسرے فرد کو چاہیے کہ ان کے درمیان کیا کروا دے؟ صلح کروا دے۔ یہ بڑھیا عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے، اس پر اللہ سب سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ گھروں میں ہماری لڑائیاں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے، دین سے دوری۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے۔ ان لڑائیوں اور جھگڑوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ یعنی کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، فسادات نہ ہو، ہم کیسے بچیں گے؟ بس دو باتیں ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ کبھی بھی گھر میں جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، کبھی بھی لڑائی پیدا نہیں ہوگی۔ دو باتیں ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ پہلی بات ہم اپنی زندگی میں یہ لائے، تواضع لائے۔ تواضع کا معنی عاجزی لائے۔ یہ لڑائیاں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ یار اس نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، وہ تو میرے بارے میں لوگوں کو یہ بتاتا پھرتا ہے۔ پھر لڑائیاں کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔
اگر بندہ کہتا ہے یار اس نے جو کچھ بھی کہا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، میری کیا حیثیت ہے یار، ایک گندا پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو کبھی بھی وہ تکبر نہیں آئے گا، کبھی بھی انانیت نہیں آئے گی، تو لڑائی اور جھگڑے کا ماحول خود ہی ختم ہو جائے گا۔ عاضی ہم لائے عاضی۔ اور دوسری چیز، ہم اپنی زندگیوں میں ایثار کو لائے۔ ایثار کیا ہوتا ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دے، یار مجھے ملے یا نہ ملے اس کو مل جائے۔ ایک ماں باپ کے اولاد ہوتے، ایک ماں باپ۔ دیکھو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، اس قدر انصاف انہوں نے قائم کیا تھا۔ اور آج ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے اولاد ایک والدہ کی چاہتی سے جس نے دودھ پیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سال گزر جاتے، باتیں نہیں کرتے، اور لڑائی کن چیزوں پر ہوتی ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا، دوسرا کہتے اس نے میرا حق نہیں دیا، ایک کہتے اس نے میرا حق دبایا ہوا ہے، ان چیزوں پر لڑائیاں ہوتی ہے۔ میرا وراثت میں اتنا حصہ بنتا تھا، دیا ہی نہیں آج تک۔ بھائی اور بہن کی لڑائیاں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر ایثار لائے، ایثار کا معنی کہ یار مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کو مل جائے، یہ ہے ایثار۔ اور یہ اتنا خوبصورت عمل ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، تو آپ نے گھر میں پوچھا ازواج مطہرات سے کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، تو سب نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے کھڑے ہو کر کہا کہ کون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں۔ گھر لے کر لے گئے، فرمایا حضور کا مہمان ہے، حضور کہاں کچھ ہے کھانے کے لیے کہ نہیں؟ کہ بھائی اتنا ہے کہ یا مہمان کھا لے یا ہم کھا لیں، بچے کھا لیں، ہم کھا لیں، اتنا کام ہے بس۔ تو اس نے کہا بچوں کو کسی طریقے سے بہلاؤ اور پھر ان کو سلا دو، اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کھانا کھانے کے لیے۔ تو جب مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ہم ہاتھ برتن کی طرف لے کر جائیں گے، پھر اوپر منہ کی طرف لے کر جائیں گے، مہمان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ کار ہے، اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا اور ہم بھوکے ہو کر ہم سو جائیں گے۔ اس نے رات کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں یہ عمل کیا۔ اگلے دن وہ نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول آپ کے مہمان کے ساتھ تو ہم نے ایسا کیا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کیا، رات کی تاریکی میں کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا کہ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، میرے نبی کے صحابہ ایسے لوگ ہیں، ان میں ایسے بھی ہستیاں ہیں کہ جو اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اکبر، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ ہے ایثار، کہ یار خود چلو زندگی ہماری تو گزر جائے گی لیکن ان کو ان کا مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، صحابی کو پھر بلایا۔ قیامت تک قرآن مجید پڑھا جائے گا اور قیامت کے بعد بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا، اور اس صحابی کے اس ایثار کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کو اس کا اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہی اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس صحابی کے اس عمل کو بھی محمد کا قرآن بنا دیا۔
اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، صرف اس لیے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، یار اگر میں مانگوں گا نا اپنا حق تو جھگڑا بڑھے گا، لڑائی بڑھے گی، فساد بڑھے گا، یار دفع کر لو، ٹھیک ہے جی، دستبردار ہو جائے، حق ہے اس کا لیکن دستبردار ہو جائے، صرف لڑائی اور جھگڑے کو روکنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بیچوں بیچ جگہ دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ کراچی ہے نا، کراچی ایک علاقہ ہے، وہ گگر پاٹک دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں دیکھا؟ گگر پاٹک سے آگے جاؤ، یہ گلشن جی سے بھی آگے نا، وہاں پر پلاٹ کی ویلیو ہے 15,000 20,000 روپے۔ اب تو ماشاءاللہ تبدیلی سرکار آ گئی ہے تو ریٹوں میں تھوڑا سا اضافہ ہو چکا ہوگا، تھوڑا سا بڑھ گیا ہوگا، لیکن پہلے 1 سال 2 سال 3 سال پہلے 15,000 20,000۔ اور آپ اس سپر ہائی وے سے آگے جاؤ، نوری آباد سے بھی آگے کچھ جو بیابان علاقے ہیں وہاں پر بھی کچھ ویلیو کم ہوگی زمین کی، لیکن آپ ڈیفینس میں پوچھو، ڈیفینس کو بھی چھوڑ لو، ہمارے مکہ مسجد کے آس پاس پوچھو تو ماشاءاللہ ایک 60 گز کی مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے؟ 45 لاکھ 50 لاکھ 55 لاکھ ویلیو بڑھ گئی ہے۔ جتنا جگہ سینٹر میں ہوتا ہے نا ویلیو کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے۔ تو جنت کی تو ایک ایک ذرے کی ویسے بھی ویلیو ہے، لیکن جب جنت کے سینٹر میں جو جگہ ہوگی نا اس کی کتنی بڑی ویلیو ہوگی۔ دنیا کے کسی شہر کے سینٹر میں جگہ اس کی بڑھیا ویلیو ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھگڑے کو روکنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے جنت کے وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سینٹر میں اس کے لیے جگہ دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت بھی ملے گی اور جنت کے بالکل سینٹر میں اس کو اللہ رب العزت جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ علیہ